یہ ایک ایسی فلم ہے جس نے ایک نئی تاریخ لکھی ہے، اور فلم کیا ہوتی ہے، اس کا پینٹنگ سے کیا تعلق ہوتا ہے، آرٹ کیا ہوتا ہے، ویژول آرٹ کیا ہے، ویژول سٹوری ٹیلنگ کیا ہے، یہ میں نے اس میں ایک اور طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ڈائریکٹر پروڈیوسر ایک ایسا لڑکا ہے جو فلم بنانا جانتا ہے۔ اس کی اس سے پہلے بھی ایک فلم وار تھی جو ایکسیپشنل فلم تھی، لیکن اس فلم نے تو دنیا میں ایک تہلکہ مچایا نا، کہ پھر میں اس کو ایک دوسرے کیریکٹر سے ملوانا چاہ رہا ہوں، اور ایک خط لکھ رہا ہوں اس کو کہ، اور اس پینٹنگ کو یہ میں اس کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح سے بھی بات ہو سکتی ہے، جینیس ایسے بھی ہوتے ہیں، ہر عہد کے اپنے جینیس ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے عہد کا ایک جینیس ہے۔ اس نوجوان فلم میکر نے ناصر ادیب کی کہانی کو نئے سرے سے لکھا اور اس کے کرداروں کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اس کی جدت طرازی اور اس کی دلیرانہ ایکسپیریمنٹل اپروچ نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا۔ اس کی فلم دا لیجنڈ آف مولا جٹ اپنے مؤثر ویژول ایفیکٹس کی وجہ سے اور اس کی بے مثال ڈائریکشن کی وجہ سے ایک بلاک بسٹر بنی، ایک ایسی بلاک بسٹر جو ہمیشہ کے لیے امر ہوگی۔ ہر دور کے اپنے جینیس ہوتے ہیں۔ بلال لاشاری ہمارا ایک ایسا انگریزی میڈیم پاکستانی ہے جو یہیں لاہور میں ہی پلا بڑا، اور اس نے سین فرانسسکو سے فلم بنانا سیکھی، اور پھر واپس آ کر یہیں اپنے لاہور ہی میں اس نے اپنا دل لگا لیا۔ اس کے اسی لاہور میں آج سے 400 سال پہلے ایک گورنر ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا دارا شکوہ۔ دارا شکوہ کی بڑی بہن کو شہزادیوں کی شہزادی کہا جاتا تھا، وہ بھی ایک جینیس تھی، اپنے دور کی ایک جینیس۔ وہ بیک وقت ایک بہترین منتظم تھی، ایڈمنسٹریٹر، ایک صاحب طرز نثر نگار، صاحب اسلوب شاعرہ، اور ایک ماہر مصورہ۔ وہ آرکیٹیکٹ بھی تھی، انجینئر بھی، اور کامیاب تاجر بھی۔ وہ اپنے وقت کی سب سے دانا، سب سے طاقتور اور سب سے مالدار عورت بھی تھی۔ اس کی اپنی ذاتی بندرگاہ تھی اور ذاتی بحری جہاز، اور اس سے بڑی بات یہ بھی کہ وہ ایک مسٹک تھی، ایک صوفی۔ اسی نے پہلی بار یہ لفظ کوائن کیا تھا کہ اگر راہ سلوک کے مرد مسافروں کو فقیر کہا جاتا ہے تو میں ایک فقیرہ ہوں۔ یہ لفظ اسی نے ایجاد کیا تھا۔ اسی کے اپنے ہی مرشد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہمارے سلسلہ قادریہ میں کوئی عورت مرشد ہو سکتی تو وہ بلا شبہ شہزادی جہاں آرا ہوتی، شہزادی جہاں آرا۔ وہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر آئینے تک کو پسینہ آ جاتا۔ میں جہاں آرا کی کہانی بلال لاشاری کو سنانا چاہتا ہوں۔ میں ایک جینیس کو دوسرے جینیس سے ملوانا چاہتا ہوں۔ میں اسے ایک خط کے ذریعے اپنی ایک پینٹنگ بھیج رہا ہوں۔ میں اسے ایک ایسی جہاں آرا سے ملوا رہا ہوں جس کے آئینے سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے، حیرتوں کی، رقص کرتے رنگوں کی، اور ذکر میں مشغول کیفیتوں کی۔ یہ آئینہ اس کی ادھوری محبت کی کہانی بھی ہے، اور یہ اس کی ادھوری محبت آپ کو جھانکتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے۔ سنیے، میں آپ کو یہ خط پڑھ کر سناتا ہوں۔ پیارے بلال لاشاری، سدا شاد و آباد رہو۔ السلام علیکم۔ وہ کل آیا تھا، پھر حسب معمول کیمرہ ہاتھ میں لیے، اپنی معصوم مسکراہٹیں اپنے ہونٹوں پر سجائے، وہ دھڑا دھڑ باتیں کرنے والا شہزاد کھوکھر۔ وہ کل آیا تھا، پھر میرے کینوس کو دیکھتے ہی پوچھنے لگا کہ یہ کیا بنا رہے ہو؟ یہ کوئی کھڑکی ہے یا یہ کوئی آئینہ ہے؟ آئینہ، میں نے اسے کہا۔ آئینہ تو خود کلامی ہے، خود شناسی ہے، خود آگاہی ہے۔ آئینہ تو سرخوشی ہے، سرمستی ہے۔ یہ تو حال بھی ہے اور دھمال بھی۔ یہ تو تاریخ بھی ہے اور تاریخ کی گواہی بھی۔ اور یہ تم آئینہ بنا رہے ہو؟ اچھا، آئینہ کا وہ شعر تو تم نے سنا ہی ہوگا نا کہ نگاہیں نیچی کر کے کیا بچو گے،
کہ ذرے آئینے لے کر کھڑے ہیں، اور یہ آئینے تو ہر طرف ہوتے ہیں، ہمارے ہر طرف آئینے ہوتے ہیں۔ بلال یار وہ بولتا ہے تو بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے بس یوں ہی اس سے پوچھ لیا کہ ایک فلم ساز اور ایک مصور میں کیا کیا باتیں مشترک ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب اسی کے انداز میں سنو، کہنے لگا دونوں ہی کہانی باز ہوتے ہیں، دونوں ہی ویژول سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں، دونوں ہی کمپوزیشن اور فریمنگ کی سائنس کو جانتے ہیں، دونوں ہی روشنی کے اتار چڑھاؤ سے اپنے کرداروں کو بامانی بناتے ہیں۔ بلال یہ شہزاد بھی ایک فلم گریجویٹ ہے، ڈاکومنٹریز بناتا ہے اور فیشن شوٹ بھی کرتا ہے، اور باتیں تو وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی نے کہا تھا کہ ایک بڑی فلم کسی بڑی نظم کی طرح ہوتی ہے جس کا ایک بھی کردار، جس کی ایک بھی لائن بلا وجہ یا فالتو نہیں ہوتی۔ بڑی فلم وہ ہے جس میں رنگ، خوشبو، ہوا یا کسی دیوار پر لگی ہوئی کوئی تصویر یا پینٹنگ، یہ سب کے سب اس فلم کے کیریکٹر ہوتے ہیں۔ کسی سین میں ڈوبتا ہوا سورج ہو کہ کسی کمرے میں پڑے ہوئے پراپس، ان سب کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ کسی کا فلم ساز ہونا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ فلم جو تم اپنے کینوس پر بنا رہے ہو، اس کے سارے رنگ اور اس کی ساری شکلیں، اس کا ٹیکسٹ اور ٹیکسچر، یہ سب کے سب کردار ہیں، کیریکٹرز ہیں تمہاری پینٹنگز کے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ اس مغل شہزادی کا آئینہ ہے جس نے اپنے بچپن میں ہی تخت طاؤس دیکھ لیا تھا۔ یہ شاہی تخت دنیا کا 8واں عجوبہ ہوتا اگر یہ وقت کی دست برد سے بچا رہتا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس مغل شہزادی نے 17 سال کی عمر میں تاج محل کو بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ محبت کی اس نشانی کو بنانے میں اس کی رائے کو بھی سنا گیا تھا۔ یہ اس شہزادی کا آئینہ ہے جس نے اپنے والد گرامی شہنشاہ ہندوستان شاہ جہاں کو اپنے ہی قلعہ میں نظر بند ہوتے بھی دیکھا ہے، اور اس نے عین جوانی میں اٹلی کے اس سیاح نکولاؤ مینوسی کو بھی دیکھا ہے جو اسے دیکھنے آیا تھا۔ بلال اشاری، میں نے اس باتونی شہزاد کو بتایا تھا کہ یہ سنہرا آئینہ جہاں آرا کا وہ آئینہ ہے جسے وہ ہر روز دیکھا کرتی تھی۔ میں نے ان دونوں کی گفتگو کو سمبلائز کیا ہے، جہاں آرا کی بھی اور اس کے آئینے کی بھی۔ میں نے ان دونوں کی آوازوں کو پینٹ کیا ہے، ان آوازوں کو سنا جا سکتا ہے۔ یہ دائرہ اس کے روحانی سفر کی روداد ہے، اور یہ گہرا جامنی رنگ اس کے شاہی جاہ و جلال کی۔ بلال اشاری، تمہیں یہ پتہ ہے کہ جاتے جاتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ایک فلم ساز ایک کیمرے کے لینس سے کہانی پینٹ کرتا ہے، جبکہ ایک مصور اپنے برش سے فلم بناتا ہے۔ یہ دونوں ہی ویژول سٹوری ٹیلر ہوتے ہیں۔ یہ شہزاد بھی بہت بڑا مداح ہے تمہارا، کہ آصف کی فلم مغل اعظم کا، اور تمہاری دا لیجنڈ آف مولا جٹ کا، میری طرح ایک میں عدنان بیگ۔ بہت